اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آئین درویش کتاب حضرت میاں محدث رحمۃ اللہ علیہ خادم انسانیت کے حوالے سے اور دوسرے برہان ولایت کے حوالے سے مختصر سا میرا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اپنے خیالات اور جو کچھ میں اکثر اولیاء اللہ کے خلاف چند ایسے لوگ جو ان کی پرواز کو سمجھتے نہیں ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا سلسلہ انبیاء شروع کر کے انسانیت کو اپنی ربوبیت اور اپنے نظام سے آگاہی دی۔ پھر کچھ صحیفے بکس وہ بھیجیں اور آخری سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم الرسل پر قرآن کریم نازل کی۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میرے انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کی میں آپ تربیت کرتا ہوں، اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ پھر ان کو میں علوم دیتا ہوں وحی کے ذریعے، تو ان کا زندگی آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں احکامات جتنے آئے حضور سرور دو عالم نے وہ ہم تک پہنچائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی منشاء یزدی جو ہے اس سے آگاہی دی۔ عبادات، حقوق اللہ اور حقوق العباد، معاشرتی زندگی اور نظام کائنات پر قرآن کریم میں ساری آگاہی ہے، وہ ہم تک پہنچی۔ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات طیبہ ہمارے لیے سنت ہے۔ انہوں نے ان کا قول اور ان کے فعل ہم ان کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری ہستی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا۔ حضور سرور کونین نے صحابہ کی تربیت کی اور یہ بات واضح کر دوں کہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی سنتیں کیا، جنہوں نے نبوت کی تصدیق کروائی۔ جب اعلان نبوت ہوا تو یہ بات کفار کو بھی ماننی پڑی کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، ان کو سچائی اور امانت داری پر قائل کیا اور اس کی پھر مصلحت بھی ان پر واضح کی، اس لیے صحابہ حضور پر جان دیتے تھے۔ پھر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اعلان کروایا اپنی ولایت کا کہ میں اپنے دوست جو ہیں ان کو ولایت سے نواز رہا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ان کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اب یہاں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے علم دیتا ہے اور اپنے اولیاء اللہ جو ہیں ان پہ اس کی کیا نوازشات ہوتی کہ ان کا وجدان اتنا کھول دیتا ہے کہ وہ اسرار الہیہ سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ حضور کے سچے عاشق بنتے ہیں، اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور جو
ایمان کی شرائط اللہ نے رکھی ہیں، ان پہ کاربند ہو جاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اور پھر انسانیت میں فیض بانٹتے ہیں۔ فیض کا معنی کیا؟ فیض بانٹنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو تربیت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور انبیاء محسن انسانیت ہوتے ہیں، اور ولی اللہ خادم انسانیت ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، عملی نمونہ پیش کرتے ہیں حضور کی سیرت کا، اور انسانوں کو جوڑتے ہیں، انسانوں کو پیار سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، اور جو بھی اللہ کا بندہ اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ حضور سرورد عالم کی فوج کا سپاہی بن کے چلتا ہے، اور علاقوں میں فیض بانٹتا ہے، دھیما ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتا ہے، رضا الہی کا قائل ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک چیز واضح کر دوں کہ باقی تو روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن میرے سامنے ایک شخصیت حضرت میاں مودودہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا شریف، جنہوں نے اپنی 30 سال کی عمر میں توبہ کی، رات کو سوئے، جس وقت انہوں نے ان پہ جو وہ عالم آیا، تو یہ لوگ بھی اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اندر کے راز جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں انہیں کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ رات کو سوئے اس وقت وہ صاحب جائیداد بھی تھے، صاحب ثروت تھے، سفید پوش تھے، پیسے کی کمی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، رات کو سوئے، صبح بیدار ہوئے، درویش تھے، حادثہ لیا، عبادات اپنی جنگلوں میں رات کو عبادات و ریاضت کو 22 سال تک اس سلسلہ جاری رکھا، اور دن کو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ علاقے میں جنگل تھے، رستے کچے تھے، ریت ہوتی تھی، لوگوں کو چلنے میں دشواری ہوتی تھی، پھر پانی کا بندوبست نہیں تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے نلکے لگوا کے پانی کے تو انسانیت کو کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی۔ پھر راستوں کو درست کیا، ذہن میں ایک چیز اجاگر ہوئی کہ برانہ اور سیلا والی کے درمیان سڑک نہیں، سیلا والی ان کے گاؤں سے قریب ایک شہر تھا، برانہ ڈسٹرکٹ جنگ میں تھا، سیلا والی ڈسٹرکٹ سرگودا میں تھا، تو انہوں نے اپنا ان کے ذہن میں ایک نقشہ آیا، اور انہوں نے جہاں رستہ ہی نہیں تھا وہاں ایک سڑک بنا دی، اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوں گے نا۔ تو اللہ کے سچے درویش کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کی بشارت کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ برہان کیا ہے؟ کہ وہ سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، انسانیت کے خادم ہوتے ہیں، اپنا رزق مشقت سے کماتے ہیں اور سنت سمجھتے ہیں، اور اس کو پھر انسانیت پہ خرچ کرتے ہیں، جیسے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سڑک آج ان کے نام پہ چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے بارشوں اور سیم کا پانی جو ہے علاقے کو بلاک کرتا تھا، انہوں نے اپنے پیسے سے لاکھوں روپے خرچ کر کے باندھ تعمیر کروا کے پانی کو دریا کی طرف سیدھا کیا، اور علاقے کے لوگوں کو محفوظ کیا۔ یتیموں مسکینوں کے لیے ان کی دروازہ کھلا رہتا تھا، مدد کرتے تھے اور خاموش طریقے سے۔ جہاں رستوں پہ پلیں نہیں تھی پلیں لگوا دیتے تھے۔ اب اس ساری چیز کو انہوں نے ذریعہ عزت نہیں سمجھا، نہ اس کو ذریعہ معاش بنایا، کیونکہ وہ اگر ان سے بات ہوتی تو وہ کہتے تھے نہیں یار، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں نے نہیں کرنا، رضا الہی کے لیے کرنا ہے۔ اب لوگوں کو جو تاثر دیا گیا یا پہچان دی گئی وہ یہ دی گئی کہ جو تسمیاں ڈالے، جو تویز گنڈے کرے،
جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے روٹی مانگے، وہ اللہ کے بندے اس کو ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ولی نہیں ہوتے۔ ولی وہ ہوتے ہیں جن کا اپنے گھر میں مشقت سے کمایا ہوا رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ اس چیز کے قائل ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ اور صرف ایک وصیت کی جاتے ہوئے، جب انہوں نے سڑک بنائی 1960 میں، تو مرزا محمد علی صاحب انہوں نے وصیت اس وقت کی، وہ عرصے سے ایک لیگ ڈالی کہ اس ڈبے پہ مجھے، میں جب وصال ہو میں دنیا کو کوچ کروں تو مجھے یہاں دفن کرنا۔ اس کے بعد 50 سال زندہ رہے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کرامات اولیاء نہیں ہوتی؟ وہ وہیں دفن ہوئے 50 سال بعد، کیونکہ جب اللہ کا بندہ انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تقدیر الہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بولتا ہی وہی ہے جو اس کی رضا، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے بندوں پہ یہ کرم ہوتا ہے۔ ایک وصیت کی کہ بھائی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات جو یہاں آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا انشاءاللہ قبول کریں گے۔ تو 2017 میں ان کا وصال ہوا ہے، اور جو لوگ عاشقان رسول وہاں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کوئی شفا کے لیے کرتا ہے تو بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی تو انسانیت کو جوڑتے ہیں، اور اس چیز کو ذریعہ عزت نہیں سمجھتے، خدا ترس ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور جو آدمی دھیما نہ ہو، شوخ زبان ہو، چرب زبان ہو، اور کلام اللہ کو، قرآن کریم کی آیات پڑھے، حدیث نبوی پڑھے، اور اس کو اپنی طرف سے ایک ایسی طریقے سے بیان کر رہا ہو جس سے ایک صاحب ظرف، صاحب شعور اور صاحب بصیرت، صاحب فراست اور صاحب عزت یہ محسوس کرے کہ اللہ کا تو فرمان ہے کہ اب میرے نبی کی آواز سے نیچی رکھو آواز۔ وہ معیار اس وقت کے لیے نہیں، وہ قیامت تک ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کا پیروکار ہوگا اس کی زبان میں شیریں ہوگی، وہ دھیمی زبان بولے گا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرواز اللہ کے ولیوں کی ہے، اگر اتنی پرواز ایک عام آدمی کی نہیں ہوتی تو وہ ان پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی انہوں نے تو درس توحید دیا ہے، اب آئین درویش پڑھو ساری، انہوں نے توحید کا درس دیا ہے، انہوں نے شان نبی بیان کی ہے، شان محمد کی ہے، نام محمد پہ لکھا ہے، انہوں نے معراج مومن پہ لکھا ہے، معراج مصطفیٰ پہ لکھا ہے، واقعی کربلا پہ سچ لکھا ہے، اور انہوں نے دنیا داری کے معاملات پہ بھی لکھا۔ جب اس کو آدمی پڑھتا ہے تو توحید پرست بنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو عاشق رسول بنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو صحابہ سے ان کی والہانہ محبت ہوتی ہے، اس کو پڑھتا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان جو ہے اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اس کو پڑھتا ہے کربلا کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی مہربانی کر کے تھوڑا اتنا کہ معرفت الہی کا علم سیکھو، اور راہ نجات کیا ہے؟ راہ نجات ہے ہی یہی کہ جنہوں نے اللہ کے درویشوں کی پیروی تربیت کے مطابق زندگی گزاری، چونکہ وہ نمونہ بیان پیش کرتے ہیں اللہ کے حبیب کی زندگی کا، اسلام کی اصل روح پیش کرتے ہیں۔ اسلام کی روح ہے ہی سلامتی، پیار و محبت، جس سے آپ لوگ دور لے جاتے ہیں۔ درویش کا بھی یہ درس نہیں دیتا کہ لوگ آپس میں نفرت نہیں پیدا کرتا، نفرت کا درس درویش نہیں دیتا، وہ تو پیار محبت سکھاتے ہیں۔ تو میرا بھائی مہربانی کریں، درویشوں کو پڑھنا اور سمجھنا ان کو سیکھو۔
اور ان کی پرواز جتنی خود پرواز پہ چلے جاؤ تو پھر جا کے دیکھو کہ کرامات اولیاء کیا ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔